بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ صلاح الدین ایوبی پیدائش سے وفات تک ایک عظیم ہیرو کی داستان۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، جبکہ صلاح الدین کا مطلب ہے دین کا راستہ درست کرنے والا۔ ان کا تعلق ایک معزز کرد خاندان سے تھا جو بہادری اور اسلامی روایات کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چاچا اسد الدین شیر کوہ نے انہیں اسلامی تعلیمات، فقہ اور عسکری مہارتوں میں تربیت دی۔ نوجوانی میں صلاح الدین کو نور الدین زنگی کے دربار میں شامل ہونے کا موقع ملا، جہاں ان کی قیادت کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ صلاح الدین ایوبی کی عسکری زندگی کا آغاز 1164 میں ہوا، جب وہ نور الدین زنگی کے ساتھ مصر کی مہمات میں شریک ہوئے۔ 1169 میں وہ مصر کے وزیر اعظم بنے اور فاطمی خلافت کو ختم کر کے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کی۔ 1171 میں انہوں نے مصر اور شام کو متحد کیا اور اسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے انتھک محنت کی۔ 1099 میں صلیبیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں کو مقدس مقامات سے محروم کر دیا گیا۔ صلیبی ریاستیں یروشلم، انطاکیہ اور طرابلس خطے میں ظلم و استبداد کا مظاہرہ کر رہی تھیں، جن کا مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا اور عیسائیت کا غلبہ قائم کرنا تھا۔ 1080 کی دہائی میں صلیبی کمانڈر رینالڈ ڈی شاتیون نے حاجیوں کے قافلوں اور تجارتی راستوں پر حملے کیے، جس نے مسلمانوں کو مزید مشتعل کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلم علاقوں کو متحد کیا، خاص طور پر شام، مصر اور حجاز کو، تاکہ ایک مضبوط فوج تیار کی جا سکے۔ جنگ 4 جولائی 1187 کو حتین کے قریب لڑی گئی، جہاں صلیبی افواج نے پانی کی قلت اور تھکن کی وجہ سے شکست کھائی۔ مسلمانوں نے ایک عظیم فتح حاصل کی، صلیبی قیادت کو قید بنایا گیا اور بیت المقدس کی آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے، لیکن پہلی صلیبی جنگ کے بعد یہ صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ صلیبی حکومت نے شہر کو عسکری مرکز میں تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کو مذہبی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ جنگ حتین کی فتح نے صلاح الدین ایوبی کو موقع دیا کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جو 2 اکتوبر کو ختم ہوا۔ صلیبی کمانڈروں نے شہر کو پرامن طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا گیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ فتح کے بعد عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت دی گئی، کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے گریز کیا گیا اور انسانی اقدار کا اعلیٰ مظاہرہ کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ انگلینڈ، فرانس اور رومی سلطنت نے مل کر مسلمانوں کے خلاف تیسری جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس جنگ کی قیادت رچرڈ شیردل، فلپ دوئم اور فیڈرک بار وسا نے کی۔ صلیبیوں نے 1179 میں اکا کا محاصرہ کیا، جو 1191 میں صلیبی قبضے میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کا بھرپور دفاع کیا، لیکن صلیبیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ جنگ ارسوف، یہ جنگ 1191 میں لڑی گئی، جہاں صلیبی فوج نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست دی۔ یہ فتح محدود تھی کیونکہ صلیبی بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ 1192 میں رچرڈ شیردل اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت دی گئی۔ جنگ کرک، صلیبی قلعہ کرک پر حملے کے ذریعے صلیبی اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ اردن میں صلیبی قلعے شوبک پر کامیاب حملہ، جو صلیبیوں کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک مقام تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شام، مصر اور عراق میں سیاسی اختلافات کو ختم کر کے ایک مضبوط اسلامی اتحاد قائم کیا، جو ان کی عسکری کامیابیوں کی بنیاد بنا۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگیں اور حکمت عملی نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے رہنماؤں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ان کی عسکری کامیابیاں اور انسانی اقدار آج بھی تاریخ میں ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔